السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آواز بڑھا دیں کر سب تھوڑا سا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ سورۃ الزمر ہے۔ آسانی کے لیے 23ویں سپارے کے آخری 2 رکوع ہے، جہاں تک بات ہو سکے۔ اختصار کی کوشش تو ہے کہ میں دونوں رکوع پہ بات کر سکوں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 سے لے کر 31 تک اگر میں کوشش کر سکا انشاءاللہ۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم۔ میرے نبی، آپ میرے بندوں کو میری طرف سے کہہ دیجئے، یا عباد، اے میرے بندو، الذین آمنوا اتقوا ربکم، جو ایمان لا چکے ہو۔ اب جو ایمان لا چکے ہیں تو ان کے لیے مزید ہدایات کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی ہم اللہ فرما رہے ہیں، میرے نبی آپ میرے بندوں کو میری طرف سے کہہ دیجئے، یا عباد الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو۔ ایمان لا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، جی ہم مان چکے بس، بلکہ اتقوا ربکم، ایمان کے اوپر بس تقوی کی زندگی کی تعمیر کرنی ہے۔ اپنے رب سے ڈرو۔ اور یہ بیماری عام لوگوں میں تو ہے ہی ہے کہ عملی زندگی کی طرف نہیں آنا۔ بہت بڑی تعداد ہم اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، جی الحمدللہ کفر و شرک سے بچے ہوئے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ کوئی شائبہ بھی ہے تو اللہ ختم فرمائے، لیکن ہم میں سے بھی بہت بڑی تعداد بے عملی میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ جی ہم توحیدی ہیں، ہم موحد ہیں، بس عملی زندگی کو نہیں دیکھنا۔ یہی وجہ ہے آپ کو بڑے سے بڑے بڑے موحد نظر آئیں گے، کاروبار کی زندگی میں 1 نمبر کے فراڈیے ہوں گے، معاملات میں 2 نمبریاں کریں گے، عقیدہ بالکل ٹھیک ہوگا، اللہ سے ہی مانگ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، کسی بابے شابے کے در پر جا کے وہ سجدے ریز نہیں ہوں گے۔ ایمان اس حوالے سے بڑا مضبوط ہوگا، لیکن جیب کترنا، کینچی لگانا، معاملات میں ٹھگیاں کرنا، حلال حرام کی تمیز کو مٹا دینا بہت بڑی تعداد کے اندر ہے۔ بندہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، نہیں یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑا موحد انسان ہے، بڑا توحیدی ہے، چلو ذرا اس پر اعتبار کر لیں، وہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو بندوں کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں عام بندوں کو خطاب نہیں کر رہے، ایک تو نا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جو اپنے اوپر ظلم کر چکے ہو، گناہوں کا کہ پہاڑ ڈا چکے ہو ظلم کے اپنے اوپر۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو، الذین آمنوا، جو مان چکے ہو، سمجھائی؟ ان کو اللہ کہہ رہے ہیں اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ ایمان لا چکے ہو، اب اس ایمان کی بنیاد پر تقوی والی زندگی کی تعمیر کرنا شروع کر دو۔ حدیث بتائی گئی عقیدے کی اہمیت کے لیے، ہم نے حدیث کو استعمال کیا بے عمل ہونے کے لیے۔ حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یعنی جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان ہے،
بھلے اعمال میں جتنا بھی کمزور صحیح، ایک نہ ایک دن سزا پا کے یا بغیر سزا کے جنت میں ضرور جائے گا۔ پھر آگے لمبی حدیث بھی، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا کرے چوریاں بھی کرے، صحابی سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی بار بار یہی جواب دیتے ہیں، پھر بھی جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث اس لیے آئی تھی عقیدے کی اہمیت بتانے کے لیے۔ دنیا جہاں کے تمام گناہ ایک پلڑے میں ہوں اور عقیدہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا، یہ بتانے آئی تھی۔ اور ہم نے اس سے کیا سبق لیا؟ بس جی ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم توحید پہ آ چکے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم کفر نہیں کرتے، اب بھلے زنا کرو، چوریاں کرو، ڈکیتیاں کرو، یتیموں کا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کی فیسیں دو۔ سمجھ آئی؟ ہم نے اس کے لیے حدیث کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ کو بندوں کی فطرت کا پتہ، اس لیے یہاں ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا، وہ میرے بندوں جو ایمان لا چکے ہو، اتقوا ربکم، اپنے ایمان کے اوپر اب تقوی کی زندگی کی تعمیر کرنا شروع کر دو۔ اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جو نیکیاں کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے بھلائی بھلائی ہے۔ اس دنیا میں بھی صرف دین کی بھلائی نہیں، دنیا کی بھی بھلائی ہے، کیونکہ اگر وہ باسی روٹی بھی کھا رہے ہیں تو اس باسی روٹی میں بھی انہیں وہ اطمینان حاصل ہے جو بادشاہوں کو تخت سلطنت پر حاصل نہیں ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ، میرے بندو اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ اگر اللہ کی کسی سرزمین پہ دین پہ عمل تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے، تم سمجھ رہے ہو تمہارے لیے ایمان کے اعمال کا خطرہ پڑ چکا ہے، چھوڑ دو اس سرزمین کو۔ آج ہم اپنی زمینوں کو، اپنے علاقوں کو مقصود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وطن کی محبت بری چیز نہیں ہے، وطن کی محبت بہت اچھی چیز ہے۔ بندہ جہاں پلا بڑا ہوتا ہے، جس گاؤں کا ہوتا ہے، جس دیہات کا ہوتا ہے، جس علاقے کا ہوتا ہے، وہ اسے بھول ہی نہیں سکتا، وہ اسے بھول ہی نہیں سکتا۔ میں خود میری پوری زندگی لاہور میں گزری، لیکن جب میں گلگت میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے چاروں طرف شیلٹر ہی شیلٹر ہے۔ ایک عجیب سی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کا انکار ہی نہیں ہے، لیکن یہ اس کو مقصود بنا لینا۔ اگر وطن مقصود ہوتا تو ہمارے نبی مکے کو چھوڑ کر مدینے کبھی بھی ہجرت نہ کرتے۔ مکے سے مدینے ہجرت کر کے بتا دیا کہ دین مقصود ہے، دین کے لیے وطن کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، وطن کے لیے دین کو چھوڑنا نہیں۔ اس لیے کہا میرے بندو اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، اگر کسی علاقے میں تمہارے لیے ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو، وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، یقین کریں، کیونکہ بندہ جس شعبے کا ہوتا ہے نا، اس شعبے تک وہ دور تک سوچتا چلا جاتا ہے۔ آپ کی وکالت کا شعبہ ہے، آپ کی ملازمت کا شعبہ ہے، آپ کی زراعت کا شعبہ ہے، آپ کی تجارت کا شعبہ ہے، تو وہاں تک ہمارا ذہن ہی نہیں جائے گا جہاں تک آپ کا ذہن پہنچا ہوتا ہے۔ ہر بندے کا اپنا ہے، سمجھ آئی؟ وہ 50 دور کی باتیں سوچتا ہے، دور اندیشی اپنے شعبے کے حوالے سے آ جاتی ہے۔ یقین کرے میرے ذہن میں ہمہ وقت یہ آتی کہ کل اس خطے میں کیا بنے گا دین کے حوالے سے، دینی مراکز کے حوالے سے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں لوٹ جاؤں اپنے وطن کی طرف، کیونکہ ہمارے ہاں پھر بھی الحمدللہ صدی 2 صدی تک مشکلات پیش آنے والی نہیں ہیں، یہاں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہاں تو جو دین کی خدمت کرنے والے بھی وہ معذرت کے ساتھ یہاں کے نہیں، اکثریت باہر کی ہے۔ یہاں کے ہیں تو آپ کو پنجاب کی جو سرائکی بیلٹ ہے اس کے لوگ نظر آئیں گے، اس بیلٹ کے لوگ معذرت کے ساتھ نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے یہاں تبدیلی نہیں آتی۔ جب تک آپ کے گھروں کے اندر اللہ کے دین کے وارث پیدا نہیں ہوں گے نا، تبدیلی آپ بھول جائیں۔ کشمیر آزاد کیوں نہیں ہوتا؟ کشمیر کے جہاد کو گرم ہم یہاں سے جا کے کرتے ہیں، سمجھ آئی بات کی؟ ہم کرتے ہیں، ہمارے ادارے کرتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، تو اب وہ تھوڑے بہت بیچارے کھڑے ہو رہے ہیں۔ افغانیوں کو کھڑا کرنے کی ضرورت پیش آئی؟
اب بیچارے یوکرائن کا کیا حال ہو گیا آپ دیکھیں سامنے. لیکن انہی آپ چیتھڑے پہننے والے افغانوں کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں, کتنا فرق. ہر ایک کی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی, ایک نقطہ تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا, میں قرآن کی آیت کی طرف ہی پھر موو کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں میری زمین بڑی کشادہ ہے, ایک جگہ اگر عمل کرنا مشکل ہو تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ. تو وہی میں سوچ رہا تھا دور اندیشی, کبھی کبھی سوچ آتی ہے کیونکہ ریاستی اقدامات, حکومتی اقدامات, میرے جسم میری مرضی پر کوئی پابندی نہیں. آپ یہاں ایک اسلامی ایک NGO بنا لیں, اکاؤنٹیبلٹی بھی پوری رکھیں, حساب کتاب بھی پورا رکھیں. آپ کو حکومتی ادارے تنگ کرتے رہیں گے, ہیلو آپ کے ڈونر کون ہے ذرا بتائیں, آپ کی کیا کہتے ہیں یہ فل ان دی بلینکس ابھی رہتی ہیں, آ جاؤ پر کرو. آپ کے ڈونر کون ہے, آپ کو ڈونیشن کون دیتا ہے, آپ کا ادارہ کیسے چل رہا ہے, تنگ کرتے رہتے ہیں. میں کہ بھائی ہمیں پتا کون دیتا ہے, آ کے دے دیتا, بس بات ہی ختم ہو گئی. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ شراب خانے بند کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اللہ کی مسجدوں پر برا وقت کیوں آتا ہے؟ لوگوں کے ذاتی گھر جو سینکڑوں ایکڑ کے اندر, بیسیوں ایکڑ کے اندر ہوتے ہیں, وہ ریگولرائز ہو جاتے ہیں. اللہ کا گھر ریگولرائز نہیں ہو سکتا, وہ بھی جو 40 سال سے بنا ہوا ہے, وہ بھی جس پر سرکاری ادارے منظوری دے چکے ہیں. مسجد گرانی ہے, پہلے ان سرکاری اداروں کی اینٹ سے اینٹ گزارو جنہوں نے تحریری اجازتیں دی ہوئی تھی, پھر آؤ مسجد کی طرف, پھر دیکھیں گے مسجد کیسے گرتی ہے. طاقت کے سامنے ہماری شلواریں گیلی ہو جاتی ہیں اور دوسروں کے سامنے ہم بہادر بن جاتے ہیں. پہلے یہ شراب خانے بند کروائیں. ہمت ہے کسی کی شراب خانوں کو بند کروانے کی؟ اسی لاہور میں جہاں جہاں شراب بکتی ہے وہاں ذرا آپ کھڑے ہو جائیں, روزانہ کے حساب سے کریٹس کے کریٹ جاتے ہیں, شراب میں لوگ لے جاتے ہیں. ذرا اپنی ایکٹیویٹی دکھانی یہاں آ کے دکھاؤ. اللہ دیکھ رہا ہے, خدا کی قسم, ایک دن اللہ کی عدالت لگنی ہے, فیصلے وہاں ہوں گے. یہاں کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ, اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے. ایک جگہ مشکل ہو جائے ہجرت کر جاؤ, چھوڑ دو سرزمین کو. نہ لاہور مقصود ہے, نہ KPK یا کوئی اور علاقہ مقصود ہے. مقصود اللہ کا دین ہے. اللہ کے دین پر عمل مشکل ہو جائے, چھوڑ دو اس کو. لیکن یاد رکھیں میرے ساتھیوں, آپ میں سے اکثریت اس خطے کی باشندہ ہے. جب تک آپ کے اندر سے رد عمل نہیں اٹھے گا دین کی دفاع میں, خدا کی قسم یہاں دین کا دفاع مشکل ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھیں. ہم باہر سے آئے لوگ جتنی مرضی محنت کر لیں, آپ کے اندر سے جب تک دین کے دفاع کے لیے رد عمل پیدا نہیں ہوگا, یہاں دین کا بچاؤ مشکل ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس صوبے میں اور پھر صوبہ سندھ میں خدا کی قسم دین کے حوالے سے وہ حرکتیں ہوتی ہیں جو نہ آپ KPK میں سوچ سکتے ہیں, نہ گلگت بلتستان یا بلوچستان میں سوچ سکتے ہیں. کیوں؟ عوامی رد عمل ہے, عوامی مزاحمت ہے. وہاں ان حرکتوں کا ریاستی ادارے سوچ بھی نہیں سکتے جو یہاں سوچ لیتے ہیں. کیوں؟ انہیں پتہ یہاں مزاحمت نہیں ہوگی, ہوگی تو اتنی کم ہوگی, ہم اسے قابو کر لیں گے. یہی عالی قوانین 61 کے بنے ہوئے ہیں نا, کافرانہ قوانین. امپلیمنٹیشن میں تیزی اب آ رہی ہے. کیوں؟ بنا کے رکھ دی ہے, قانون کشوے کی چال چلتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھ لیا مزاحمت. ایمان کمزور ہو رہا ہے, لوگ معیشت میں گرے پڑے ہیں, لبرل ہو رہے ہیں, ماڈرنائز ہو رہے ہیں, ماڈرن لائف کی طرف جا رہے ہیں. اب 61 کے کافرانہ عالی قوانین کی امپلیمنٹیشن کرو, اور اس میں ذمہ دار دینی سیاسی جماعتیں ہیں جن کی قانون سازی کے حوالے سے ایسی چیزوں کے اندر سرگرمیاں انتہائی کم ہیں, محدود ہیں. یہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے, آپ بھی مسلمان ہیں. ٹھیکے صرف دینی سیاسی جماعتوں نے نہیں اٹھائے ہوئے ہیں. آپ اپنا پینل بنا کے ایسے غیر اسلامی قوانین کو چیلنج کریں
وقت ڈال دیں حکومت کو، اور یہ یقین رکھیں ایک اللہ کے حکم کی امپلیمنٹیشن معیشت کے معاش کے برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے، اور ایک اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تباہی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابروں کو جو اجر اللہ نے دینا ہے نا وہ بے حسابہ دینا ہے، بغیر حساب۔ ایک بندہ کہتا ہے میں بے حساب دوں گا، یہ لو جی چیک لے لو، بلینک چیک، جو مرضی بھر دو۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، مسجدوں میں نہیں ہوتا، لیکن حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ آپ کو بلینک چیک مل جائیں گے، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، مسجدوں میں ایسا نہیں ہوگا۔ بلینک چیک ڈال دیتے ہیں لوگ، مرضی سے فل کر لو، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اور ایک بلینک چیک اللہ دے رہا ہے بے حسابہ، بندہ بلینک چیک دے گا تو کتنا ہوگا اس کے پاس، اور اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ میں بلینک چیک دے رہا ہوں تمہیں، بغیر حساب کے دوں گا، حساب میں چیز نہیں آئے گی، لا محدود۔ صبر کرنے والے کون؟ جمنے والے، دین کے حوالے سے مشکلات آئے تو برداشت کریں۔ صبر کرنے والے کون؟ خواہشات پر پاؤں رکھ کر دین پر عمل کرنے والے۔ صبر کرنے والے کون؟ مصیبت آئے اس کو سہ سکیں، یہ صبر کے سارے معنی ہیں۔ صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی المصیبہ۔ پھر اگر جہاں اللہ کے دین پر عمل کی مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہاں آپ کو پتا ہے میرا ایمان عمل بچے گا، لیکن مجھے جمنا پڑے گا، مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی، تو ان کے لیے بھی اجر ہے۔ اور جو سمجھتا ہے یہاں بیٹھا رہا تو میرا دین ہائی جیک ہو جائے گا، وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی اجر ہے۔ کیوں؟ ہجرت کرنا بھی بڑے صبر کا کام ہے۔ آپ ایک محلہ چھوڑ کر 2 گلیاں دور نہیں جا سکتے بھائی، میں گیا ہوں مجھے پتا، ایک محلہ چھوڑ کر 2 گلیاں دور نہیں جا سکتے، پتہ چل جاتا ہے بندے کو۔ 50 سال آپ ایک جگہ رہے ہوں، وہاں سے ذرا ہٹ کے دیکھے بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد پر ویسی بشارتیں نہیں سنائی ہوئی ہیں۔ ویسے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، میرے نبی آپ کہہ دیں مجھے تو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین، عبادت کرتے ہوئے پورے دین کو اس کے لیے خالص کر دوں۔ آخر یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ کہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کروں، میرے نبی آپ کہہ دیں عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، بلکہ کہا دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، کہ وہ اللہ کو انسانی کمزوریوں کا پتہ ہے کہ انسان عبادت صرف کس کو سمجھے گا؟ 2 رکعت نفل نماز کو، فرض نماز کو، بس، جبکہ زندگی کی ایک ایک حرکت عبادت میں آ جاتی ہے، جائے نماز سے جائے اقتدار تک تمام ایکٹیویٹیز اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو یہ عبادت ہے، اور یہی پورا دین ہے۔ کہا میرے نبی آپ اعلان کر دیں مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں پورے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یہ نہیں عبادت کر لی جائے نماز پر تو اللہ اللہ، جائے اقتدار پر بیٹھ کر فرعونی قانون کے مطابق فیصلے، نہ، وہاں بھی قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوں گے، چاہے وہ پنچایت ہو، چاہے وہ گھر کے معاملات ہوں، چاہے وہ گھر سے باہر کے معاملات ہوں، چاہے داخلی معاملات ہوں، خارجی معاملات ہوں، ملکی معاملات ہوں، بین الاقوامی معاملات ہوں، چاہے IMF کے ساتھ ہو، ورلڈ بینک کے ساتھ ہو، اپنی قوم کو گھاس کھانے پہ راضی کریں، بھوکا مر جانے پہ راضی کریں، لیکن 1 روپے سود کا لینے کے لیے تیار نہ ہو۔ لیکن یہاں جو حکمران آتا ہے ملبہ سارا پیچھے ڈال دیتا، پھر نئے قرضے لیتا ہے۔ اب اسی حکومت نے دیکھو کتنے قرضے لیے ہوئے ہیں۔ جواز کیا ہے کہ ہم پچھلوں کا سب کچھ چکا رہے ہیں، اب جو اگلی حکومت آئے گی سمجھ آئے گی، اب وہ پتہ نہیں گھبرانا نہ کہ جگہ کون سا نعرہ لگائے گی، یہ پتہ نہیں، ابھی تو گھبرانا نہیں ہے نا، بلکہ آپ کو گھبرانے کے لیے درخواست دینی چاہیے۔ اگلی حکومت آئے گی، پتہ نہیں وہ کون سا نعرہ لگائے گی، پھر وہ جو سارا کچھ ہے وہ ملبہ اس حکومت پہ ڈالے گی، چل سو چل ہلم جرا، روک دے وہاں نہیں رکتا، سیٹ سے اتر آئے۔ یہ اختیارات کی کرسی بڑی نازک ہوتی ہے،
چلو اختیارات کی کرسی سدا بہار ہو تو کوئی سمجھ بھی آئے، اور جتنی نازک کرسی ہوتی ہے اتنی ہی خزاں اس پہ جلدی آتی ہے. پتہ نہیں بندہ کیوں اس معاملے میں اپنی عقل کو کھو دیتا ہے. چند سال کے لیے، چند بہاروں کے لیے آنے والی پوری زندگی کو ختم کر کے رکھ دیتا آخرت کی. کیا ہے اس کرسی کے اندر؟ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خود سب سے پہلے سر تسلیم خم کروں. امتی کرے نہ کرے، نبی کرے. میرے نبی آپ کہہ دیں مجھے حکم دیا گیا ہے سب سے پہلے میں تابعدار بن کے دکھاؤں. اللہ ہے بھائی، اللہ کی جلالت ہے. خادم الحرمین تو میں خیال شاہ فہد کے دور سے لگا نا، پہلے لکھا ہوتا تھا جلالت الملک. جلال اللہ کو جچتا ہے، بس کسی کو نہیں جچتا. یہ لفظ صرف اللہ کو جچتا ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ. استغفر اللہ استغفر اللہ. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. میرے نبی آپ کہہ دیں کہ اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے بھی اس بڑے دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے. اگر میں نافرمانی کروں، قل اللہ کے نبی سے کہلوایا جا رہا، آپ کہیں اگر میں، اور یہاں ان شرطیہ جو شک کے لیے آتا ہے، اگر میں، یہ نہیں کہ جب میں نافرمانی کروں. جب سے سمجھ آتی ہے نعوذ باللہ حضور نافرمانی کریں گے، کہنے اگر سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے نافرمانی کرنی نہیں. امت کو بتایا جا رہا ہے میرا نبی کہہ دیں اگر میں بھی نافرمانی کروں نا تو مجھے بھی اللہ کے عذاب کا خوف لاحق ہو جائے گا. چھوٹی بات ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین. میرے نبی آپ کہہ دیں میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں گا، اور عبادت کرتے ہوئے پورے دین کو اس کے لیے خالص کر دوں گا. یہ نہیں کہ نماز اس کے لیے خالص کر دی، باہر جا کے پنچایت پہ بیٹھ گئے تو رواجی قانون کو ہاتھ میں لے لیا. دوسری شادی کے اوپر جب میڈیا میں میرا پروگرام ہوا تو اینکر نے کیا کہا پتا؟ کہتے دیکھیں جی ہمیں تو اس اپنے کلچر کے دائرے میں دیکھنا ہے نا، یعنی اسلام کو ہم نے کلچر کے دائرے میں دیکھنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کلچر کو آپ نے اسلام کے دائرے میں دیکھنا یا اسلام کو کلچر کے دائرے میں دیکھنا؟ الٹی گنگا. دیکھیں جی ہم نے تو اپنے کلچر کے دائرے میں دیکھنا. یہی ہوتا ہے بس. بندہ جہاں یوز ٹو ہو جاتا ہے نا اسی پہ غیرت کھاتا ہے. آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں اسی پہ غیرت کھائیں گے. شیطان آپ کو ادھر ادھر نہیں ہونے دے گا. کرسی سے اتریں گے تو پھر استغفار، پھر تسبیح، ساری چیزیں ہاتھ میں آ جاتی ہیں. پتہ نہیں یہ کیا بات ہے، جب ہمارے لوگ بے اختیار ہوتے ہیں تو صوفی کیوں بنتے ہیں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں بنتے؟ بہت بڑی تعداد بے اختیار ہونے کے بعد تسبیح ہاتھ میں لیتی ہے، صوفی بنتی ہے. جب ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے اس وقت وہ نہیں، یہ انہیں نہیں ہوتا. جب سب کچھ چھن جاتا ہے پھر 14 طبق روشن آ جاتے ہیں، پھر چلے ملے لگا کے داڑیاں بھی رکھ لیتے ہیں، پھر سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ بہت کم لوگوں کو توفیق ہوتی ہے کہ اختیار پاس ہوتے ہوئے آپ پورے مسلمان ہوں اندر سے. اللہ توفیق عطا فرمائے. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی فاعبدوا ما شئتم من دونہ. میرے نبی آپ تو کہہ دے میں عبادت اللہ کی کروں گا اور دین کو، پورے دین کو اس کے لیے خالص کر دوں گا. تمہاری مرضی، تم نے اللہ کو چھوڑ کر جس کو کی عبادت کرنی کرو جا کے، پھر نتیجہ بھی تمہیں ہی بھگتنا ہوگا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. یہ عجیب سا رکوع ہے، ہر بات قل 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 سے بات ہو رہی ہے. میرے نبی آپ یہ بھی کہہ دیں. تم دنیا کے چھوٹے موٹے خسارے دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہو. اصل خسارہ پانے والے لوگ کون سے ہیں؟ الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنی جانوں کو، واہلیہم، صرف اپنی جانوں کو نہیں، اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو بھی قیامت کے دن. یعنی اصل گھاٹے پانے والے وہ ہیں جنہوں نے گھاٹا ڈالا اپنی جانوں کے حوالے سے، اپنی اہل و عیال کے حوالے سے. قیامت کے دن گھاٹا پانے والے تو وہ لوگ ہیں.
دنیا کی چھوٹی موٹی چیزیں اوپر نیچے ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی دین کے نام پر ہو تو قربانی ہی قربانی، خدا کا رجسٹر کھلا ہوا ہے۔ کہ گھاٹے پانے والے وہ لوگ ہیں جو گھاٹا پا جائیں گے قیامت کے دن، جنہوں نے خود کو بھی خسارے میں رکھا ہوگا، اپنے ساتھ اپنی بیوی بچوں کو بھی بیڑا غرق کیا ہوگا۔ الا ذلک هو الخسران المبین، لوگوں یاد رکھو یہی سب سے بڑا گھاٹا۔ بندے کا کیپٹل اماؤنٹ کی، بندے کی کیپٹل اماؤنٹ ہی چلی جائے تو اس سے بڑا گھاٹا کیا ہوگا؟ بندہ تجارت کرتا ہے، سرمایہ لگاتا ہے، اس کا جو اصل سرمایہ وہی غائب ہو جائے، اوپر سے قرضے والے بھی پیچھے پڑ جائیں، سارے دکاندار اس کے سر پہ سوار ہو جائے، وہ کہاں جائے گا؟ آپ کہیں گے وہ لٹ گیا۔ اللہ یہی کہہ رہے ہیں، میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی، عمر دی، عقل دی، ذرائع دیے، وسائل دیے، قابلیت دی، دنیا کی دولت دی، سب کچھ دی، تم نے سب کچھ اس کے اندر کھپا دیا، اور یہ سوچتے ہوئے کھپا دیا کل کوئی دن نہیں ہوگا جہاں میں نے حساب کتاب دینا ہے، یا یہ سوچتے ہوئے کھپا دیا دن ضرور آئے گا، میں نے بھی اپنے چند بندے تاش کے پتے رکھے ہوئے ہیں، اللہ گریبان پڑے گا میں تاش کے پتے آگے کر دوں گا، وہ مجھے چھوڑا کے سائڈ پہ کر دیں گے۔ یا حساب کتاب کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھا، یا ایمان رکھا تو چند لوگ اپنے ساتھ رکھ لیے، ان کو ڈی ایچ اے میں چھوٹے موٹے پلاٹ دے دیے کہ تم نے جنت کا پلاٹ مجھے لے کے دینا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں زندگی دی، عمر دی، عقل دی، قابلیت دی، وسائل دی، ذرائع دی، تم نے سارا یہ اپنا سرمایہ تمہاری کیپٹل اماؤنٹ ہے، تم نے کھپا دی، یہ سوچ کے کھپا دی حساب لینے والا کوئی نہیں، یا یہ سوچ کے کھپا دی اگر حساب لینے والے ہیں تو چھڑانے والے بھی میرے ساتھ موجود ہیں، کہ تمہارا سارا سرمایہ ڈوب گیا۔ بس آج یہی سوچ لیں ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمارا سرمایہ ڈوبنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، نماز نہیں پڑھنی، کل سے شروع کروں گا، حلال نہیں کھانا، نہیں کل سے کوئی غلط مقدمہ نہیں لوں گا، ہر وہ مقدمہ لوں گا جس کا کاز آف ایکشن بڑا اچھا ہے، جس سے میرا زمین مطمئن ہو جاتا ہے، میں وہی فائل پڑھ کے آگے کیا کہتے ہیں اسے فارورڈ کروں گا۔ نہیں کل سے کرتے نہیں، آج بچوں کی فیس تھی نا، کیا کریں، کورونا کے دن ہے، چلو تھوڑی بہت حلال حرام چلتی رہی، چلے آئندہ اگلے دن موت بغیر بتا کے آتی ہے۔ اب بندہ یہ کرتے ہوئے سارا سرمایہ لٹا دیتا ہے، زندگی کا، عقل کا، صلاحیتوں کا، قوت تمیز کا، قوت فیصلے کا۔ اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا خسارہ دنیا میں نہیں ہے۔ الا ذلک هو الخسران المبین، لهم من فوقهم ظلل، ایسوں کے اوپر بھی جہنم کے شعلے چھائے ہوئے ہوں گے، ومن تحتهم ظلل، ایسے بدبختوں کے نیچے سے بھی جہنم کے شعلے ہوں گے، جہنم اوڑھنا بھی چھوڑنا جہنم ہوگا۔ ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ جہنم ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو اپنے نبیوں کے ذریعے ڈراتا ہے۔ کہ یہ مولوی ڈراتے رہتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے نبی بھیجے اس لیے کہ ڈرائے۔ آپ کہیں سنا ہوگا نہیں جی یہ ڈراتے ہی رہتے ہیں، انبیاء کا کام یہ ڈرانا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نذیر نہیں ہے، بشیر نہیں ہے، نذیر پہلے بشیر بعد میں ہے، جہنم سے بچنا پہلے، جنت میں جانا بعد میں ہے، پہلے بچو تو صحیح۔ لا الہ الا اللہ یا عبادی فاتقون، اللہ اکبر، ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو میرے غضب سے بچتے رہا کرو، بچ کے زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، جو لوگ طاغوت کی بندگی سے پرہیز کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، طاغوت شیطان، معبودان غیر باطلہ، اللہ کے علاوہ جو بھی اللہ کی طرح حکم دینے کی کوشش کرے وہ طاغوت ہے۔ وہ طاغوت بندے کا نفس بھی ہو سکتا ہے، بندے کا باپ بھی ہو سکتا ہے، بندے کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، بندے کی فیملی بھی ہو سکتی ہے، اس کی کاسٹ اور ذات بھی ہو سکتی ہے، اس کا معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا محلہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی ریاست، سیاست اور قیادت بھی ہو سکتی ہے، اور جس محکمے میں وہ کام کر رہا ہے وہ محکمہ بھی طاغوت ہو سکتا ہے، وہ ادارہ بھی طاغوت ہو سکتا ہے۔ ہر وہ ادارہ، ہر وہ فرد، ہر وہ معاشرہ طاغوت ہے جو اللہ کے مقابلے میں فیصلے صادر کرنے لگتا ہے۔ ایک اللہ نے فیصلہ دیا، آپ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں، ایک اللہ نے فیصلہ دیا، بندہ اپنا فیصلہ خود ہی سنا دیتا ہے۔
باپ اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے، ماں اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے، بیوی اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے. اب بندہ طاغوت کی پیروی کرے یا اللہ کی. جس ادارے میں وہ ملازمت کر رہا ہے اس کی پیروی کرے یا اللہ کی. اللہ کرے تصادم نہ آئے، لیکن جہاں تصادم آئے سینہ کھول کے ٹھنڈے دل کے ساتھ فیصلہ کر لیں، میں نے طاغوت کی عبادت نہیں کرنی، میں نے کس کی کرنی ہے؟ ایک اللہ کی. نہ میں نے اپنے نفس کی ماننی ہے، نہ اللہ کے دین کے خلاف اپنے باپ بچوں کی، بیوی بچوں کی ماننی ہے، نہ کسی اور کی ماننی ہے. طاغوت ہر وہ فرد معاشرہ ادارہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنے فیصلے صادر کرتا ہے، اپنی اوپینین رکھتا ہے. طاغوت سرکشی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ ہر ایک کو جو اس طرح حکمران بن کے سامنے آتا ہے سرکشی کا، حالانکہ وہ سرکش ہوتا ہے، لیکن سرکشی کہہ کے بتا دیا کہ اللہ کے مقابلے میں ایسے کرنے والے صرف سرکش نہیں ہوتے، نرے سرکشی ہوتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں عادل، جو عدل کرتے عادل ہوتا ہے نا بندہ، عدل کرتے کرتے اسی کو عادل کہہ دیتے ہیں جو عادل ہوتا ہے. یہ مبالغتاً کہتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہی ہے. یہ صرف سرکش نہیں ہے، سراپا سرکشی ہے. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، جو طاغوت کی عبادت سے پیروی سے بچتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے. فَبَشِّرْ عِبَادِ، میرے نبی میرے بندوں کو خوشخبری دے. کون سے بندے؟ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، جو میری بات کو غور سے سنتے ہیں. اب اللہ کی بات اللہ خود تو نہیں سنائے گا نا آپ کو، نبی علیہ السلام کے ذریعے سنائے گا. نبی علیہ السلام سے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب نبی کے ورثاء آپ کو سنائیں گے، علماء سنائیں گے. تو جو دین کی بات کو غور سے سنیں. جی مولوی جی کی کہنا سانو پہلے ہی پتہ کی کہنا، بس نماز کا ٹائم ہو چلی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیں جی ہم تو کمزور ہیں، کوئی بات نہیں، جہاں آپ کو بات سمجھ آتی ہے وہاں سے جا کر سنیں. وگرنہ یہی کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کہیں گے لو کننا نسمع، کاش ہم دین کی بات سن لیتے. یہ سورۃ الملک ہے. اور یہاں اللہ فرماتے میرے نبی میرے ان بندوں کو بشارت دے جو دین کی بات کو غور سے سنتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، پھر بات کو سننے کے بعد اس کا جو بہترین پہلو ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. اس کے 2-3 مفہوم ہیں. ایک مفہوم تو یہ کہ آپ ایرے غیرے نتھو فتو کی بات نہیں سنتے، بات سنتے تو آپ فیصلہ کرتے ہیں کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ. ایک یہ مفہوم ہے. دوسرا مفہوم یہ کہ اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. کیوں؟ ایک ہی بات کے کئی پہلو ہوتے ہیں. آپ نے ادنا لیول پہ اس کی پیروی کرنی ہے، درمیانے لیول پر یا اعلیٰ ترین لیول پر پیروی کرنی ہے. تو کہا بہترین بندے وہ ہیں جو اس حکم کی بہترین سطح پہ جا کے پیروی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 لاکھ دینے کا کیا کہتے ہیں کوٹا دیا ہوا ہے، صلاحیت دی ہوئی ہے. آپ اللہ کے راستے میں 10 روپے دیتے ہیں تو آپ بہترین پہلو پہ عمل نہیں کر رہے. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کم ترین پہلو پہ کھڑے ہیں. وہ بھی اللہ قبول کریں گے. اللہ کی صفت شکور ہے، قدردان ہے، اس کو 10 بھی دے قبول کر لیتا ہے. لیکن آپ کی اپنی صلاحیت کیا ہے؟ کہ اللہ کی بات کو سن کر بہترین سطح پر آ کر اس پر عمل کرتے ہیں. اور اس کا ایک تیسرا مفہوم بھی ہے. تیسرا مفہوم یہ ہے جو دین کی بات کو سنتے ہیں، سننے کے بعد اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، اس سے غلط پہلو نہیں لیتے. کیونکہ اللہ نے اس دنیا میں بندے کو عقل دی ہوئی ہے، وہ عقل استعمال کر کے صحیح بات کے بھی امکانی پہلو نکال لیتا ہے اپنی طرف سے. ابھی پچھلے دنوں جنید صاحب سے ہی بات ہو رہی تھی، سمجھ آئی؟ ایک بندہ آیا، اس نے نظریہ ضرورت کو ٹھیک ثابت کر دیا، اسی بندے نے غلط ثابت کر دیا، تیسری بار اسی بندے نے دوبارہ درست ثابت کر دیا. تو بندہ میرے خیال میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا، بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بندے کے پیچھے ڈنڈا جب تک نہ ہو تو ایسا نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف بندہ سامنے ہوتا ہے، پیچھے تو بڑی بڑی قوتیں ہوتی ہیں جو کام کروا رہی ہوتی ہیں. تو خیر بات یہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے بندے کو صلاحیت دی ہے کہ ایک بات کو دیکھ کر اس کے صحیح پہلو پہ عمل کریں. اللہ نے یہ صلاحیت بھی اس کو اندر دی، اس کے اندر امکانی پہلو پیدا کرتے جائے اور پھر اس کے غلط مطلب کو لے لے، اس کے غلط مطلب کو لے لے، سمجھے؟ اور غلط مطلب کو لے کے اپنی خواہش پر بھی عمل کرے اور دین کو بھی بدنام کرے. کل ہی مجھے ایک اینکر نے فون کیا کسی حوالے سے، قتل کے حوالے سے.
جی مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو کیا اسے پھانسی ہوگی کہ نہیں، قصاص ہوگا کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہوگا، ضرور ہوگا۔ اس ادھر ادھر سے کوریدنے کی کوشش کی، اور میں اس اینکر کی طبیعت کو بڑا اچھی طرح سمجھتا ہوں، بڑا ایتھیسٹ قسم کا بندہ ہے، بڑا لبرل ہے۔ وہ شاید اس کو کوئی کونا نکتہ کونا چاہیے تھا کہ شاید وہ اس چیز کو اٹھائے، اسے ملا نہیں۔ اس نے بڑا زور دے کے مجھے فون پہ پوچھا، میں کہا نہیں بھائی، مرد عورت کو قتل کر دے، قصاص میں مرد قتل ہوگا۔ بندے تلاش میں لگے رہتے ہیں امکانی پہلو، اور یہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوئی، یہی امتحان ہے، یہی امتحان ہے کہ آپ ایک قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں، اس کا سیدھا سیدھا مفہوم ہے، آپ اس کو چھوڑ کر اس کے دیگر پہلوؤں کی طرف چلے جاتے ہیں جو غلط ہیں، جو کسی نے نہیں لیا، آپ اٹھا کے اپنی طرف سے امپلیمنٹ کر کے امام ابو حنیفہ بن جاتے ہیں، امام ابن تیمیہ بن جاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ اس فیلڈ کے ہیں ہی نہیں، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے تعبیر و تشریح کا؟ جن لوگوں کی زندگیاں اس پہ لگی ہوئی ہیں، اگر آپ نے کوئی اس آیت سے کام لینا ہے، اس آیت سے مستفید ہونا ہے، تو اس کی تعبیر و تشریح وہی ہوگی جو 1400 سال سے متفقہ چلی آ رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ انسانی نفسیات کو اللہ تعالیٰ نے سارا سامنے رکھا ہے۔ میرے ان بندوں کو خوشخبری دیں جو میری بات کو سن کر اس کے بہترین پہلو کو لیتے ہیں، اس کے غلط پہلو کو نہیں لیتے، اپنی طرف سے غلط پہلو پیدا کر دیں۔ دیکھو جی قرآن میں آیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی اقیم الصلاۃ کے لفظ کو پڑھ کر کے پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا اپنی پھلجڑیاں چھوڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اقامت صلاۃ کی بات کی، اداء صلاۃ کی تو بات ہی نہیں کی ہے۔ اب اقامت صلاۃ کیا ہوگی؟ وہ اس نماز کی طرف آتے ہی نہیں، کہیں اور دوڑ جاتے ہیں، وہ 4 رکعتوں کی طرف آتے ہی نہیں، وہ اپنے طرف سے ایک مفہوم بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہی نہ پڑے ان کو۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، لشکر موسیٰ گزر گیا علیہ السلام، لشکر فرعون غرق ہو گیا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کوئی اور مطلب بیان کریں اس کا، معجزات انبیاء کا انکار کریں؟ ہوتے کون ہیں آپ؟ خود ساختہ قوانین کی تعبیر و تشریح کا اختیار بھی مقننہ چند مخصوص ادارے، ایک مخصوص ادارے کو دیتی ہے، حالانکہ وہ انسانی ساختہ قوانین ہیں۔ انسانی ساختہ قوانین کی تعبیر و تشریح کا اختیار بھی ہر ہمہ شمہ نتھو پھتو کو نہیں ہوتا۔ ریاست جن کو معتبر سمجھتی ہے ان کی تعبیر و تشریح کو معتبر سمجھتی، بس خدا کا قانون اتنا سستا ہو گیا، ہر نتھو پھتو آ جائے اور اپنی تعبیر پیش کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی میرے ان بندوں کو خوشخبری دیں جو دین کی بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس کی صحیح تعبیر اٹھاتے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں۔ یہی امتحان ہے، یہی امتحان ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ۔ اللہ کو بھی یہاں جوش آیا ہوا ہے، کیوں؟ اللہ کو پتا ہے میرا بندہ ادھر ہی ڈنڈی مارتا ہے، اس تعبیر و تشریح میں ہی ڈنڈی مارتا ہے میرا بندہ، تو اس لیے یہ بیان کرتے ہوئے اللہ کو بھی جوش آ رہا ہے۔ اللہ کا اسلوب دیکھے بیان کرتے ہوئے، اللہ کہتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی دولت سے سرفراز کیا ہوا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی لوگ ہیں جو دانش مند اور عقل مند، باقی سب احمق ہیں، کیونکہ یہ حسر بتاتا ہے کلام کا، یہی ہیں اور کوئی دانش مند نہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ لا الہ الا اللہ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، بلا وہ جس پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ چشمہ ہو چکا ہے اور وہ دوزخ میں گر چکا ہے، میرے نبی آپ اسے بچا سکتے ہیں؟ کتنی بڑی بات! اسے کون بچا سکتا ہے جس پر اللہ کا فیصلہ، اللہ کے عذاب کا فیصلہ چشمہ ہو چکا ہے اور جو دوزخ میں گر چکا ہے، میرے نبی آپ اس کو بچا سکتے ہیں؟ افانت تنقذ من فی النار لیکن الذین اتقوا ربهم، البتہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزاریں گے، لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے جنت میں بلند و بالا عمارتیں ہوں گی، بالا خانے ہوں گے، پھر ایک عمارت کے اوپر دوسری عمارت ہوگی۔ بندے کی نفسیات ہوتی ہے نا، میرے پاس ڈبل سٹوری مکان ہے،
اللہ اس نفسیات کو دیکھتے ہوئے بات کریں. ڈبل سٹوری کیا, تم جو کہو گے وہ ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. بالا خانے ہوں گے, بالا خانوں کے اوپر بالا خانے ہوں گے, بلند عمارات کے اوپر بلند عمارات ہوں گی, نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا يخلف اللہ المیعاد, اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء, ارے کیا تم دیکھتے نہیں وہ اللہ ہے جس کی قدرت کا یہ حال ہے, وہ آسمان سے بادلوں سے پانی برساتا ہے. فسلکہ جنابیع فی الارض, اس بادلوں کے ذریعے پھر زمین میں وہ چشمے بہاتا ہے, دریا بہاتا ہے, سوتے بہاتا ہے. ثم یخرج به زرعا, پھر اسی پانی سے قسم قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے. مختلفا الوان, جس کی رنگت بھی مختلف ہوتی ہے. ثم یہیج, پھر وہ کھیتی ابھرتی ہے, پھلتی ہے, پھیلتی ہے, بڑھتی ہے, جوانی کو پہنچتی ہے. پھر فتراہ مصفرا, پھر تم دیکھتے ہو پک کے زرد ہو جاتی ہے. ثم یجعلہ حطاما, پھر آخر جا کے اللہ اس کو بس بنا دیتے ہیں, ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے, انسانوں اور جانوروں کے پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے. ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب, اس مثال میں اہل عقل والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. بس یہی سمجھو, ہر بہار پہ خزاں ہے, ہر زندگی پہ موت ہے, ہر شباب پہ بڑھاپا ہے, ہر صحت مند پہ بیماری آتی ہے. عمومی قانون یہی ہے, بہار پہ خزاں آتی ہے, زندگی پہ موت آتی ہے, شباب پہ بڑھاپا آتا ہے, کوئی بھی چیز محفوظ نہیں, عروج پہ زوال آتا ہے, طاقت پہ کمزوری آتی ہے. جہاں اختیارات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے وہاں بندہ بے اختیار ہو کے بستر پہ آ جاتا ہے. کیوں نہیں نصیحت لیتے؟ یہاں کوئی چیز سدا بہار, کائنات حرکت میں ہے, تغیر پذیر ہے, کائنات میں تغیر ہوتا رہتا ہے. میرے بندو کیوں نہیں نصیحت لیتے؟ آج تمہارے پاس اختیار ہے کسی قسم کا, تو کل وہ اختیار ختم ہو جائے گا, کل وہ جھنڈا اتر جائے گا, کل تم اس کرسی سے اتر جاؤ گے. تمہارے اپنے ساتھی جو تمہیں ایک نہیں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتے ہیں, تمہیں دیکھتے ہوئے آنکھ بند کر کے ایسے گزریں گے جیسے تمہیں پہچانتے بھی نہیں. اب یہ ایک رکوع ہوا, آئندہ رکوع, آئندہ.